بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں خوف پہ۔ خوف کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جدے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے ہیں، وہ کبھی انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یحزنون، انہیں کسی چیز کا حزن نہیں ہے، ملال نہیں ہے کہ وہ پریشان۔ کیونکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر سلسلے میں وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تسلیم و رضا والی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، سکھ میں وہ ہر چیز کو اللہ سے ہی منسوب کرتے ہیں، اسی کی طرف سے ہے، اس لیے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، دنیا دار، ان کے لیے خوف کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے لیے خوف پیدا ہونے کے لیے کوئی خطرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ خوف ایسے ہی ایک واہمہ ہے، وہم کی طرح انسان کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا خوف دوسرے انسان کے خوف جو اسے محسوس ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے، حالات سے، خیالات سے، سوچوں سے، لوگوں سے۔ ناکام ہونے کا خوف، ظالم کو مظلوم سے ایک خوف ہوتا ہے۔ جب انسان کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔ ہر کسی انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، اور جس انسان کو مکمل کی مکمل محبت اپنی ذات سے، خود سے ہو، اسے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ہو سکتا ہے مانے نہ، کوئی مجھے رسپیکٹ نہ کرے، کوئی میرا خیال نہ رکھے، تو اس کا خوف سے بچنا محال ہے۔ اسے دوسروں سے عدم تعاون کا خوف ہوتا ہے کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے یہ مجھ سے تعاون نہ کریں، یہ میرا خیال نہ کریں۔ خوف ایک انداز نظر ہے، ایک نقطہ نگاہ ہے۔ یہ ایسے ہی انسان کے اندر، اس کے دل میں، دماغ میں گھس جاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اور بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے۔ نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی برے اعمال سے پہلے ہی انسان خوف سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اپنی سوچوں سے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے ٹھیک، تو وہ اس سلسلے میں ہی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ٹارگٹ، مقصد پورا کرنے کے لیے، اگر اس کا مقصد نیک نہیں ہے تو وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے۔ بری نیت ہوتی ہے تو اس کی فوری جو اس کو سزا ملتی ہے وہ خوف ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے جو خاص مخصوص لوگ ہیں، ان کی پہچان ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی طاقتور کا، کسی بڑے کا، مالدار کا، ان کو ڈر نہیں ہوتا، ان کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے۔ اس لیے اللہ کے دوستوں کو کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہے۔ پیسے گننے اور جمع کرنے والا غربت سے ڈرتا ہے۔ لوگ حکومتوں سے ڈرتے ہیں، لوگ
حکومتوں سے ڈرتے ہیں اور حکومت باغیوں سے ڈرتی ہے، لیکن خوف ایک حد تک جائز بھی ہے۔ جائز اس طرح ہے کہ خوف سے احتیاط پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس سے بندہ ایک انسان یا وہ احتیاط برتتا ہے تو بہت ساری بری چیزوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ لیکن ایک حد سے زیادہ خوف انسان کے شخص کو، اس کی شخصیت کو، اس کی سوچوں کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ ایک خوف میں جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ ایک خوف میں لڑی ہوئی جنگ وہ ہار جاتا ہے، اس کا باطنی وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے یہ خوف۔ ڈرپوک اور خوف زدہ انسان جو ہے وہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو نکلتا نہیں ہے۔ خوف سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے برتن کو، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لے، تو پھر وہی ہو جاتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جب زمین والے جو ہے زمین پہ ظلم و ستم اور برائیوں اور زیادتیوں کو حد سے بڑھا لیں تو رب کریم آسمان سے خوف کو نازل کرتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو وہ سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے ذکر سے قریب ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون جو ہے وہ سکینت کی صورت میں اترتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوف، ملال انسان کی اپنی غلطیوں، زیادتیوں، دوسروں کا حق مارنے سے ایک ضمیر کی ایسی آواز ہے جو اس کے پریشان کرتی ہے، اسے یاد دلاتی ہے کہ تم نے ایک ایسی ذات ہے، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا۔ خوف کا گھر جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ خوف انسان کے دل میں جا کے بستا ہے۔ اگر خوف ہو تو خوراک کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نیند میں راحت نہیں ہوتی، ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیا جائے تو خوف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے پیاروں سے محبت، آل رسول سے محبت کر لی جائے، اس کے مطابق زندگی کو اس ٹریک پہ گزارا جائے تو خوف جو ہے وہ لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے دروازے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ وہ خوف زدہ شخص کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خوف جو ہے وہ دعاؤں سے دور ہوتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ خوف کو ختم کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔